اس مہینے میں ایک ایسے صحابی فوت ہوئے جن کو بڑی ایک خاص شفقت نبی پاک کی نصیب ہوئی. کیا کہ اس صحابی کے فوت ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کی پیشانی کو چوما. صحابی کی پیشانی کو فوت ہونے کے بعد نبی پاک نے بوسہ دیا. یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ میرے مطالعے کی حد تک یہ صرف ایک صحابی کو حاصل ہے کہ فوت ہونے کے بعد اس کی پیشانی کو بوسہ دیا نبی پاک نے. یہ ہے عثمان بن مظعون، مشہور صحابی عثمان بن عفان. یہ عثمان بن مظعون صحابی ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی فوتگی کے بعد اس کی پیشانی کو چوما. چونکہ ان کی وفات شعبان کے مہینے میں ہوئی، اس مناسبت سے میں نے ذکر مناسب سمجھا کہ جو نبی پاک کو اتنے پیارے تھے، جو نبی پاک، ہماری محبت تو نبی پاک سے ہے نا، جو نبی پاک کو پیارا ہے وہ ہمارا امام ہے اور پیشوا ہے. تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی، آپ نے اس کی پیشانی چومی، پھر ان کا ذکر کرنا چاہیے. یہ عثمان بن مظعون تھے جن کی قبر سب سے پہلے جنت الوقیع میں بنی. اس جگہ پہلے قبرستان نہیں تھا. سب سے پہلی قبر اس صحابی کی بنی جس کی پیشانی نبی پاک نے چومی. یہ جنگ بدر میں شامل تھے اور اس کے بعد اگلے شعبان میں 3 ہجری کے شعبان میں ان کا وصال ہوا. اچھا، ان کی وفات کے بعد جب ان کا جنازہ ہوا، تدفین کے لیے یہ جگہ نبی پاک نے فرمائی کہ اس میدان میں یا ایک درخت تھا جس کو کہتے غرقد، غین رے قاف دال، غرقد نام کا ایک درخت تھا، بڑا قد کاٹ کا. بقیع کا معنی ہوتا ہے میدان، بقیع میدان. تو یہ اصل لفظ تھا بقیع الغرقد، غرقد کا میدان. اس میدان میں حضور علیہ السلام نے اس صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی قبر بنائی. عثمان بن مظعون کا ایک خاص شرف ذکر کیا، بھلا کیا. عثمان بن مظعون کو ایک ایسی سعادت حاصل ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملی. نبی پاک نے ان کی وفات کے بعد ان کی پیشانی چومی. یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے قبر میں ان کو لٹایا. لٹانے کے بعد حضور علیہ السلام نے قبر کے بند کرنے کے بعد، قبر جب بند ہو گئی، ایک پتھر کے بارے فرمایا وہ پتھر اٹھا کر لاؤ. ایک صحابی گیا، پتھر بھرا تھا، اس نے کہا مشقت کی طرح اٹھانے کا انداز اپنایا. نبی پاک نے فرمایا ٹھہرو. حضور علیہ السلام خود آگے بڑھے، بازوؤں سے کپڑا ہٹایا. صحابی کہتے ہیں نبی پاک کی بازو چاند کی طرح چمکتے ہوئے مجھے اب بھی نظر آتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹایا، پتھر کو اٹھایا اور قبر پر لا کر رکھا اور ارشاد فرمایا اولم بہا قبر اخی، میں اپنے اس بھائی کی قبر کو نشان محفوظ کر رہا ہوں. پھر فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنی بات سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان محفوظ کرتا ہوں. اس سے یہ سمجھ آیا کہ قبر اچھی نیت سے پکی بنا لینا کوئی منع نہیں. سمجھ آگئی نا؟ آگے سنیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ میرے رشتہ داروں میں سے جو کوئی فوت ہوگا میں اس کو اس نیک بندے کے پڑوس میں دفن کروں گا. وہ کتنا ہی نیک ہوگا جس کو حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں اور عزیزوں میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اس نیک بندے کے پڑوس میں دفن کروں گا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نیک بندے کے پڑوس میں قبر کا فائدہ ہے. نیک بندے کے پڑوس میں قبر مل جائے نیک کے پڑوس میں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے مردے کو. جب اللہ پاک کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اس کے دوست کی قبر پر تو جن کی قبریں پاس چھنٹے وہاں بھی پڑ جاتے ہیں.